رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اجیر انصاری نیپال سے سوال کرتے ہیں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 کماتے ہیں اور باپ کو دیتے ہیں، چوتھا بیٹا کچھ نہیں کماتا۔ باپ جو زمین جائیداد خریدتا ہے اس پیسے سے جو اس نے جمع کیا ہے بیٹوں کی کمائی سے، کیا اس میں اس چوتھے بیٹے کا بھی حصہ ہوگا؟ اگر یہ سارا مال جو بیٹے کما رہے ہیں اور کما کر باپ کو دے رہے ہیں باپ کا ہے، اور یقیناً باپ ہی کا مانا جانا چاہیے، تو چوتھا بیٹا بھی اس مال میں حصے دار ہے اور اس کا بھی اس میں حصہ بنتا ہے، لہذا اس کو محروم کرنے کی کوئی اور تک نکالنا کہ نہیں انہوں نے تو کمایا نہیں، ہم نے تو کمایا تھا۔ کمایا آپ نے بے شک تھا، لیکن ملکیت وہ باپ کی تھی، انت ومالک لیبیک، باپ کی ملکیت ہونے کی وجہ سے چاروں بیٹے چونکہ اسی باپ کے ہیں، لہذا اس کی وراثت چاروں بیٹوں کو پہنچے گی، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا کہ کمایا کس نے ہے اور گنوایا کس نے ہے۔ تو باپ نے جو زمین جائیداد خریدی ہے اس میں چوتھے بیٹے کا بھی حصہ لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بریلی سے محمد عاشق صاحب سوال کرتے ہیں، کیا اس طرح سے کھیتی ٹھیکے پر دینا صحیح ہے جس میں یہ ہو کہ یہ معاہدہ ہو کہ 2 سال یا 1 سال کے لیے یہ زمین آپ کو دی جاتی ہے، 2 فصل یا 1 فصل ہمیں دینی ہوگی؟ دیکھیے، آپ جس آدمی کو دے رہے ہیں اپنی کھیتی، اس سے جو کچھ بھی آپ طے کر لیتے ہیں بغیر کسی دباؤ کے، بغیر قرض یا کسی اور چیز کے کہ فلاں فصل ہم کو دینی ہوگی یا فصل میں سے اتنا ہم کو دینا ہوگا، یہ بطور اجرت ہے، کراء الارض ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ چل رہا ہے کہ 10,000 روپے لے لیے، اب 10,000 روپے ہم جب آپ کو لوٹا دیں تو آپ ہماری زمین لوٹا دیجیے گا، جب تک آپ کرتے رہیے، یہ ناجائز ہے اور یہ سراسر کھلا ہوا سود ہے۔ لیکن یہ صورت کہ آپ سال میں 2 فصل کریں گے یا 3 فصل کریں گے، اس میں سے 1 فصل ہم کو دینی ہوگی اور آپ راضی ہیں، وہ بھی راضی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ اگر ترازی کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ایسی شق نہیں ہوتی ہے جو مفضی الی النزاع ہو، مثلا یہ کہ آپ نے اس فصل کو اچھی طرح سے نہیں سینچا، نرائی نہیں کروائی، نکائی نہیں کروائی، آپ نے بیج اچھا نہیں ڈالا، چونکہ یہ فصل ہم کو ملنی تھی لہذا آپ نے اس میں بے توجہی کی، وقت پر پانی نہیں دیا، فصل اچھی نہیں آئی، تو یہ ساری باتیں پہلے طے کر لیں، کوئی ایسی صورت شق باقی نہ رہ جائے جو دونوں فریق کے درمیان نزاع، جھگڑا اور لڑائی کا سبب بن سکے۔ اگر کوئی ایسی شق نہیں ہے جو مفضی الی النزاع ہو تو درست ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابو سعدان بھیکم پور، شنکر نگر سے سوال کرتے ہیں، کیا کچھوا کھانا حلال ہے؟ کچھوا جس کو عربی میں سلحفات کہتے ہیں، اس کے سلسلے سے زمانہ قدیم سے اختلاف چلا رہا ہے۔
کچھ لوگ اس کی حلت کے قائل ہیں، تو بعض علماء کرام نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں حلت کچھوا، اور انہوں نے اس کے دلائل بھی مہیا کی ہیں، بعض لوگ اس کے خلاف ہیں۔ تو جس آدمی کو ان دلائل پر اعتماد ہے، اس کی طبیعت اس کے کھانے سے کسی طرح کی کراہت نہیں کرتی اور وہ کھا لیتا ہے، تو ہم اس کو ناجائز و حرام نہیں کہہ سکتے۔ خود کھاتے نہیں، ہم کسی بھی وجہ سے نہیں کھاتے، لیکن کوئی آدمی کھا رہا ہے اور وہ اس سلسلے میں احادیث اور سلف کے اقوال پیش کرتا ہے، اور وہ اقوال اور وہ احادیث اس طرح کی ہے کہ اس سے جواز نکلتا ہے، تو ہم اس پر فتوی بازی نہیں کرتے۔ اس کو یہ نہیں کہتے کہ حرام کھا رہا ہے، اس کو یہ نہیں کہتے کہ کچھوا حرام ہے، وہ مطمئن ہے، کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے۔ جواز کے درجے میں ہے یہ مسئلہ۔ شریعت نے حلت و حرمت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ کھانا پڑے گا، آپ کو مسلمان ہے تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، چاہے وہ گو کا مسئلہ ہو، چاہے مسئلہ کچھوے کا ہو۔ گو کے سلسلے میں بھی احادیث صحیح وارد ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی بہت اختلاف ہے۔ تو جو آدمی کھاتا ہے اور ان احادیث سے وہ مطمئن ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ جو نہیں کھاتا ہے اس پر آپ زور دیں کہ نہیں آپ کھاتے کیوں نہیں، آپ کو کھانا پڑے گا، نہ کھانے والوں پر فتوے لگائے یا ان کو حدیث نہ ماننے والا کہے، منکرین حدیث جیسے الزام تراشیاں کرے، یہ سب اس کی زیادتی ہے، اور وہ جاہل آدمی ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ تم مطمئن ہو، تم کھاتے ہو، کھاؤ، جواز کے درجے میں ہے مسئلہ، لیکن جو نہیں کھاتا ہے آپ اس کو زبردستی نہیں کھلا سکتے یا اس پر فتوی بازی نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جمال شیخ بمبئی سے سوال کرتے ہیں، پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا درست ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ فولڈ کر کے نماز پڑھنا درست ہے اس کو بتایا جائے، یہ بات آپ سمجھ لیں کہ پینٹ ہو، پاجامہ ہو، شلوار ہو یا لنگی ہو، ٹخنے سے نیچے کسی حال میں کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بڑی وعیدیں آئی ہیں اس میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت جن لوگوں کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو ٹخنے سے نیچے اپنا کپڑا رکھتا ہے، وہ لنگی ہو، پاجامہ ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، کچھ بھی ہو۔ جب یہ مسئلہ ہے تو اگلے مسئلے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب آپ اوپر رکھتے ہیں تو آپ کو فولڈ کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑے گی؟ لیکن آپ فولڈ کرنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں جس میں ٹخنے سے نیچے لباس کرنے کو تکبر کہا گیا ہے، خیلا کہا گیا ہے، اور ایسے لوگ اللہ رب العزت کے مبغوض لوگ ہیں، نظر رحمت سے اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو نہیں دیکھے گا۔ تو معمولی بات تو ہے نہیں، تو آپ کیوں زبردستی ٹخنے سے نیچے اپنا پاجامہ، پینٹ، شلوار رکھتے ہیں اور پھر علماء کو لڑاتے ہیں، کوئی کہے کہ جائز ہے، کوئی کہے کہ ناجائز ہے؟ تو اصلاً یہ حرکت ہی غلط ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اب سنیے فولڈ کرنے کی بات۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے جو بے بنیاد باتوں پر بہت زیادہ توجہ کرتا ہے اور اس کے لیے لڑائی دنگے کرتا ہے مسجدوں میں۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر
ان لوگوں کی زیادتی یہ ملاحظہ کروں کہ ایک آدمی ٹخنے سے نیچے اپنا پاجامہ کر کے نماز پڑھتا ہی نہیں پڑھاتا ہے. یعنی ان کے مولوی بھی ٹخنے سے نیچے پاجامے کر کے نماز پڑھاتے ہیں اور کوئی ان کو ٹوکتا نہیں. جو بات رسول اکرم نے منع کی ہے، ایک دو نہیں، 10-20 احادیث میں. اتنا ہی نہیں، بعض محدثین کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس مسئلے پر، اسبال ازار کے سلسلے میں. تو ان کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے. کس لیے؟ کہ اس کے گرو، اس کے مولوی اور اس کے شیخ اور پیر نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ کہ کپڑا سمیٹا نہ جائے. حدیث میں کپڑا سمیٹنے کا لفظ ہے، فولڈ کرنے کا نہیں. فولڈ کرنے کا مطلب اور ہوتا ہے، سمیٹنے کا مطلب اور ہوتا ہے. لیکن سمیٹنے کو فولڈ کرنے بتایا پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ نماز میں اگر کرے گا، ایسے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں. پھر وہاں پر بھی ہے نماز میں سمیٹنا منع ہے. یہ آدمی تو نماز سے پہلے فولڈ کر رہا ہے، نماز میں تو کر نہیں رہا، نماز سے پہلے کر رہا ہے. تو جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت تو یہی ہے کہ نماز کے بعد پھر سے میں نیچے کر لوں گا، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ منہی عنہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. تو اب پیروں کی بات کو رسول اکرم کی بات سے آگے بڑھانے کے لیے فولڈ کرنے کے مسئلے پر جھگڑ رہے ہیں، اور بعض مولوی ہندوستانی کتابچے لکھ رہے ہیں اس کے تعلق سے، جبکہ اس میں فولڈ کرنے کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، اس زمانے میں اکثریت 99% لوگ پینٹ نہیں پہنتے تھے، شلوار نہیں پہنتے تھے، پاجامہ نہیں پہنتے تھے، لنگی باندھتے تھے. ایک کپڑا ہوتا تھا جو نیچے تہمد یا لنگی کی جگہ باندھتے تھے، جس کو آج ہم لوگ لنگی کہتے ہیں، اسی کو ازار کہا جاتا تھا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ نے پاجامہ خریدا لیکن پہنا نہیں ہے زندگی میں کبھی. تو کوئی آدمی لنگی کو فولڈ کر کے دکھائے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ لنگی فولڈ ہو ہی نہیں سکتی، ازار فولڈ ہو ہی نہیں سکتا. فولڈ کیا ہوگا؟ پاجامہ ہوگا، شلوار ہو سکتی ہے، پینٹ ہو سکتی ہے. تو جو چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کو لے کر ایسی چیز پر جو فولڈ ہو جاتی ہے، قیاس مال فارغ کر کے فتوی بازی کر رہے ہیں جو لوگ، یہ غلط کر رہے ہیں. تو ہم اس آدمی سے جو یہ پوچھ رہا ہے ممبئی سے کہ پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے اس کی پینٹ نیچی ہے، تو سب سے پہلے اس کو ضروری ہے کہ پینٹ کو درست کرائے اور ٹخنے سے اوپر کرے. جائز نہیں ہے ٹخنے سے نیچے رکھنا اس کے لیے. اور اگر ہے کسی وجہ سے اور نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، کوئی اور کپڑا بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور فولڈ کر لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو نماز اس کی بالکل جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے. کیونکہ حدیث میں اس بات سے منع نہیں کیا گیا ہے. حدیث میں سمیٹنے سے روکا گیا ہے، اور سمیٹنا اور فولڈ کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.